والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے بطمع وراثت اس کو قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا۔ چچا زاد بھائی نے اپنے چچا زاد بھائی کو مال کے لالچ میں آ کر اسے قتل کر دیا اور قتل کر کے اسے باہر پھینک دیا شہر میں، اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن کر واہ ویلا کرنے لگا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو ظاہر فرمائیں۔ اس پر خدا کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارو، تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ کیا مذاق تو نہیں، کہیں مذاق تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، کیا میں کوئی ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمائیے گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا فرماتا ہے کہ نہ بہت بوڑھی اور نہ بالکل نوعمر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا خدا سے یہ بھی پوچھ دیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہو؟ فرمایا خدا فرماتا ہے کہ ایسی پیلی سمجھتے نا، ایلو رنگ کا پیلی گائے، ایسی پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کی تلاش کرنے لگے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے، یعنی جو نشانیاں اللہ نے بتایا ان صفات سے اس میں کچھ صفات موجود ہے، یعنی اسی گائے کی طرح ہے وہ گائے۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی گائے تھی، اور اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھا، صالح یعنی نیک۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اور اس کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ اس نے اس بچیا کی گردن پر مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا، یعنی کچھ دھاگا وغیرہ باندھ کر چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد صالح کا تو انتقال ہو گیا اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح اور نیک نکلا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل پہنچا
اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا اور خدا کی قسم دے کر اسے بلا لیا تو گائے، یعنی خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی۔ وہ اسے لے کر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا، جاؤ اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر بیچاؤ، اور شرط یہ کی کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائیں، یہیں کھڑے کھڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر میں ہرگز کوئی سودا نہ کروں گا۔ پھر گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ بیع ہو جانے کے بعد، یعنی سودا ہو جانے کے بعد پھر اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندی لگا دی۔ وہ لڑکا پھر بازار میں آیا اور وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا اور 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا کہ اب جو وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا کہ ابھی اس گائے کو روکے رکھو، ابھی نہ بیچو۔ جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ کیا قیمت رکھنا ہے؟ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا۔ یہ گائے ہی ایک ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھی۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں اس گائے میں موجود تھی، اور جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے تو اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ اب کیونکہ گائے ذبح کرنے کے لیے ہونا تھا نا، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو کس سے بھر دیا جائے؟ سونے سے بھر دیا جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی، اور بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارا۔ اور جو مر گیا تھا نا، جس سے مار دیا تھا اس کے بھائی نے، اس لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا، مرا ہوا شخص زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے، مجھے میرے بھائی نے ہی قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑ گیا اور وہ پکڑا گیا۔ سبق: خدا کی بتائی ہوئی گائے کے ٹکڑے میں اگر اتنی برکت ہے کہ مردے سے لگ جائے تو وہ زندہ ہو جائے، تو جو خدا کے مقبول بندے ہیں اولیاء اللہ، ان کے وجود باوجود میں کیوں نہ لاکھوں برکتیں اور کرامتیں ہوں گی، اور کیوں نہ ان کے اشارے ہی سے مردوں کو زندگی ملتی ہوتی، بے شک ملتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم لاکھ چھپا کر ظلم کرے مگر اس کا پول کھل کر ہی رہے گا۔ اور جس طرح حکمت ربانی سے بنی اسرائیل کے مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا، اسی طرح کل قیامت کے دن حکمت ربی سے ہر ظالم کا پتہ چل جائے گا،
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا وجود بڑی نعمت ہے اور اس کی رضا جوئی سے دین و دنیا کی بہتری حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ گائے معبود نہیں، گائے خدا نہیں، معبود صرف اللہ ہی ہے، خدا صرف اللہ ہی ہے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ سامری کے بنائے ہوئے گائے کے بت ہی کی پوجا کی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں کے ہاتھوں، پوجا کرتے تھے نا گائے کی، اللہ نے انہی کے ہاتھوں ایک گائے ہی کو ذبح کرایا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اصل معبود، اصل عبادت کے لائق تو وہ ہے جو اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ بہرکیف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید معلومات کی توفیق دے، ہمارے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اے میرے مولا تو اپنے کرم سے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے میرے مولا تیرے پیارے حبیب صاحب الاولاق سیاح افلاق جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہماری روزی میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما، ہمارے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔